20 ارکان ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور زبان کے ساتھ وابستہ امور ایمان میں سب سے پہلے شہادتین کا اقرار، جیسے پہلے بیان ہوا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی تلفظ توحید و رسالت استطاعت والے آدمی کی طرف سے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر علم حاصل کرنا، سیکھنا، پڑھنا، زبان سے پھر پڑھانا۔ دعا بھی ان امور میں سے ہے، چونکہ عبادت کہا گیا ہے، دعا کو پہلے تفصیل بیان ہو گیا دعاؤکم ایمانکم میں، کہ دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اسی طرح انسان سے غلطی کا امکان غالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، بخشش طلب کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں کبھی اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں، سب سے صاف دل ہے، تو کبھی مجھے اس پر میل سی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی محسوس نہیں نہ ہوتا، ساڑھے سارا دل صاف ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی صورت میں استغفار کرنا، استغفار کے بھی بڑے اللہ نے فائدے بیان کیے قرآن مجید میں۔ استغفروا ربکم انہ، 5 وہ فائدے ہیں جو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں انسان کو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ جس نے تمہیں پیدا کر لیا ایڈا پاٹے بنا دیتا ہے، وہ انسان نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ یہ 5 فائدے، بخشش تو ہوگی معافی مانگنے والے کو، اللہ کہتا ہے معاف نہ کرنا تو میں شرم آؤندی، یا ملائکتی استحییت من عبدی لیس لہ غیری، تو معاف تو کرنا ہے، لیکن یہ 5 اضافی فائدے جو دنیا سے وابستہ ہیں۔ بارش مرضی کے مطابق ہوگی، اور مال، بیٹے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آپ کی زمین کو باغات بنا دیں گے، جہاں پانی بغیر بارش کے آپ چاہیں وہاں بغیر بارش کے بھی پانی پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکنا اور کنٹرول کرنا، یہ بھی امور ایمان میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ اسے چاہیے کہ وہ خیر والی بات، اچھی بات، جس میں اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بہتر پہلو ہوں، وہ بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی سچی باتوں سے بھی منع کر دیا۔ عموماً کہا جاتا ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا کا معنی عام ہم جو سنتے رہے اور اب بھی سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ سچی بات کرو۔ قولوا قولا سدیدا کا معنی سچی بات کرو، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری سچی باتوں کی بھی اجازت نہیں دی، جب غیبت ہوتی ہو تو سچی بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شدید بات اس کو کہتے ہیں جو ضرورت کے مطابق ہو۔ صد سے ہے، صد کا معنی بند ہے، بند اس وقت بناتے ہیں جب اگر نہ بنائیں تو کام خراب ہو سکتا ہے، سیلاب کا خطرہ ہے۔ اس لیے جہاں آپ کے بولنے سے کسی فتنے کا اندیشہ ہو یا حالات کے بگڑنے کا خطرہ ہو، وہاں آپ بولیں، ضرورت کے مطابق بات کریں۔ اس وقت پھر آپ چاہے جھوٹ بھی بول دیں، سچ بھی بول دیں، ضرورت کے مطابق بات۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جھوٹے لوگوں کو بھی جھوٹا نہیں کہا اور بعض سچے لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے قولوا قولا سدیدا کا معنی میں جو سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے جو میں نے کر دیا ہے، ویسے سنتے یہی رہیں گے، سچی بات کرو۔ اصل بات یہی ہے کہ قوت گویائی جو ہے نا، یہ ہر وقت زبان چلانے کے لیے نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا النطق زین والسکوت سلامت فاذا نطقت فلا تکن مکثارا،
کہ قوت گویائی زینت ہے لیکن خاموشی میں سلامتی ہے. بات اگر زبان کھول لیں تو باتونی نہ بنے، مکسار نہ بنے. وہ اپنا تجربہ شاعر بتاتے ہیں، ما ان ندمت علی سکوتی مرتن ولقد ندمت علی الکلام مرارا. خاموش رہنے کی وجہ سے تو مجھے کبھی ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن باتیں کرنے کی وجہ سے کئی دفعہ پریشان ہوا. اللہ اکبر. اس لیے لغویات سے، فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکنا. فل یقل خیرن، خیر کی بات کرے، اول یسمت نہیں تھے خاموش رہے، چپ. اللہ. شیخ سعدی نے نوشیروان کے وزیر اعظم کے متعلق ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے تھے بزرگ مہر، بزرگ وزیر اعظم، ان کی زبان میں بزرگ مہر اس کو کہتے تھے، بڑا بزرگ. فارسی زبان ہے نا، وہ تھے لیکن بزرگ شیطان شیطان بزرگ نہیں. ہمارے یہاں جمعرات میں، اب تو پتہ نہیں آیا یا نہیں، پہلے جب گئے تھے نا اس وقت یہ لکھا موجود تھا. تو اللہ اکبر. بزرگ مہر جو ہے اس کے متعلق اس کے وزیر جو ہے نا تبصرہ شروع کر دیا، کیسا ہے، ہر ایک آدمی ایک بے مثال ہے، بہت اچھا ہے. سارے اس پر اعتماد کا اظہار کرنے لگے. ایک ہی آدمی کہنے لگا یار اس میں ایک بات جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، در سخن گفتن بطیء است، بات کرنے میں بڑا سست ہے. سامعہ سننے والے کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. او غالب کار رہتا ہی رہتا ہے، اوہ مرضی نہیں بولتا. کہنے لگے ہاں یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، سارے ہی کہنے لگے. چلو ان سے بات کرتے ہیں، ذرا اس میں تو تبدیلی کر لیں، اصلاح کر لیں. اللہ اکبر. جب انہوں سے بات کی انہوں نے ایسا ماشاءاللہ جواب دیا کہ لاجواب کر دیا. تو وہ کہنے لگے کہ میں بات کرنے سے پہلے سوچنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بات اچھی ہو جائے، ضرورت کے مطابق ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ بات کرنے کے بعد انسان سوچتا رہے کہ میں نے یہ بات کیوں کی. بات کرنے سے پہلے کہ سوچنا کہ میں کیا کہوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ بات کرنے کے بعد انسان پشیمان ہو، پریشان ہو کہ میں نے یہ بات کیوں کہی. اس لیے آپ نے فرمایا فل یقل خیرن اول یسمت. اس لیے لغویات سے بچانا بھی یہ زبان کے متعلقہ امور ایمان میں سے ہے، اور یہ انسان کی اپنی ہی کہنا جی تکلیف اور عذاب کا باعث ہے. بدن کے متعلقہ جو 38 امور ہیں ان میں سب سے پہلے اپنے بدن کو حسی اور حکمی طور پر پاکیزہ رکھنا. صرف احداث سے ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے، جیسے کہ انسان غسل کر کے یا وضو کر کے جی پاکیزہ ہو جاتا ہے، بلکہ نجاست سے بچنا بھی، اوساخ سے بچنا بھی. طہارت کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ ہے. تو چونکہ نجاست سے بچنا اور اوساخ سے بچنا یہ عمومی طور پر عام اچھے لوگوں میں بات پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو عبادات کے ساتھ وابستہ نہیں قرار دیا گیا. عبادات کے ساتھ احداث ہیں، اس میں بھی 2 قسمیں، حدث اصغر، حدث اکبر ہے. اگر حدث اصغر ہے تو اس کے ساتھ طہارت صغریٰ وضو ہے، اور حدث اکبر جنابت ہے تو اس کی وجہ سے طہارت کبریٰ یعنی غسل ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. باقی باپردہ ہونا، نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنا، اس میں فرائض بھی شامل ہیں، نوافل بھی. زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، حج کے ساتھ عمرہ، طواف، اور صیام کے ساتھ، رمضان کے ساتھ اعتکاف، لیلۃ القدر کی تلاش. غلاموں کو چھڑانا،
ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اگر عمل یا دین متاثر ہو تو ہجرت کرنا، اور اللہ کے لیے جو چیز بھی ہو، چاہے نظر ہو چاہے کسی سے عہد ہو، اسے پورا کرنا عملی طور پر، اور قسم ہو تو اس کا اہتمام کرنا پورا کرنے کا، یا نظر ہو تو اسے بھی اگر نہیں پورا کر سکتا یا اس کا متبادل زیادہ بہتر ہے تو کفارہ ادا کرنا۔ یہ انسان کی بالکل ذاتی زندگی کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا انسان کی گھریلو اجتماعی زندگی، اس میں تعفف بالنکاح، اور اگر انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس میں انسان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، خرچہ نان و نفقہ، پھر اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اہل و عیال کے حقوق کا اہتمام کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی نافرمانی سے بچنا، اگر اولاد ہو تو اسے معاشرے میں پہنچانے سے پہلے اچھے انسان بنانے کے لیے بہتر تربیت کرنا، ماں باپ اور اولاد کے علاوہ دیگر رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرنا، اور اجتماعی معاشرتی زندگی میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور نرمی کرنا، اور بڑوں کا احترام کرتے کے ساتھ ساتھ ان کی حکمرانوں کی اطاعت کا عملی مظاہرہ کرنا۔ اور اگر اسلامی اجتماعی نظام قائم نہ ہو تو امارت و خلافت کا قیام جو ہے اس کا اہتمام کرنا۔ یہ عوام الناس کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ اور اگر پہلے سے کوئی اجتماعی نظام کتاب و سنت کے مطابق چل رہا ہے تو اس کی اتباع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فرمایا تھا قدموا قریشا الائمۃ من قریش، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ اسمعوا لہ واطیعوا ولبستم علیکم عبد حبشی یقودکم بکتاب اللہ۔ جو کتاب اللہ کی بنیاد پر قیادت کرتا ہے، وہ چاہے حبشی ہو، غلام ہو، چھوٹے سال والا بھی بعض روایات میں آتا ہے، حالانکہ چھوٹے سال والے کو کبھی کسی نے نہیں بنایا، اس کی بھی اطاعت کرنا، اولو الامر کی اطاعت کرنا، اور لوگوں کے مابین اگر اختلاف ہو تو صلح کا اہتمام کروانا۔ باغی لوگ یا اگر خارجی قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں جو کبائر کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والے ہیں، ان کی اصلاح کرنا۔ نیکی پر نیکی کا عمل کرنے والے اجتماعی معاملات میں مدد کرنا، اور گناہ میں تعاون سے بچنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ ٹھیک ہے، یہ منافق ہونے کی نشانی ہے، نیکی کا جو ہے نا حوصلہ شکنی کرنا اور برائی کو حوصلہ دینا، برائیوں کا حکم دینا اور نیکیوں سے روکنا، اور بخل کرنا، یہ اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں۔ لیکن ایمان والے لوگوں کی صفات بیان کرتے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ صرف نماز روزہ کا یا زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ کی ہر بات مانتے، اللہ اور اس کے رسول، یطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر جلدی ہی رحمت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اقامت الحدود، یعنی اگر کوئی شخص سنگین جرم کا مرتکب ہوتا ہے، وہ چاہے قریبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا فیصلہ، نبی جیسے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہ۔ اسی طرح غلبہ اسلام کے لیے عملاً جہاد کا اہتمام کرنا، یعنی اسلام پھیلانے اور نافذ کرنے کا ایک تو اپنے دائرے میں عمل ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے لیے تیار رہنا، اور اگر مال غنیمت مل جائے جہاد کی صورت میں اس میں سے خمس ادا کرنا، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔
اگر کسی سے قرض لیا ہے تو قرض ادا کرنا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جہاں جہاں بھی انسان کا کوئی معاملہ ہے اسے اچھے انداز میں ڈیل کرنا، سلام کہنا، سلام کا جواب دینا، چھینک لینے والے کا جواب دینا، اور کوئی بھی چیز جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو اس سے لوگوں کو بچانے کا اہتمام کرنا، جیسے حدیث میں آتا نا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اسی طرح فضول اور بے مقصد کاموں سے بچنا۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ بھی ہیں اعلیٰ لا الہ الا اللہ و ادنیٰ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ تو یہ تقریباً جو ہے نا جی 24 اور 7 31 اور 38 69 بنتے ہیں۔ بضع و ستون کا اطباق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ویسے جو ہے نا جی اگر اس کے علاوہ بھی اگر انسان 75 کی بات کرے 76 کی بات کرے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں متعلقات کے ساتھ، لیکن بنیادی یہ ہیں۔ آگے لفظ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی اجتماعی خاکہ مجموعی انداز میں پیش کیا، ساتھ حیا کا ذکر الگ کر دیا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی جزو ایمان ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا جو ہے یہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حیا ایک غریزی اور طبعی کیفیت کو کہا جاتا ہے، اس لیے اسے جزو ایمان قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جزو ایمان کسبی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کسبی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات یہ حیا غریزی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ دلیر بہادر ہوتے ہیں ان میں حیا کوئی نہیں ہوتی، یہ طبعی فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، دوسرے دن میں تھپڑ بھی مار جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ ایک مجلس میں ایک آدمی ہے، وہ بات کرنے سے گھبراتا ہے کہ میں نے بات کی تو شاید دوجا یا ٹھاٹ سویر کاٹ مار، وہ ذرا دلیر ہوتے ہیں۔ اس لیے دلیر آدمیوں میں حیا کم یاب ہوتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ کسبی ہی ہے۔ حیا کسبی بھی ہوتی ہے، غریزی بھی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر حیا سے مراد انسان کی وہ کیفیت ہے کہ انسان معیوب چیزوں کے عیب ناک کرنے کے ڈر سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ بعض دفعہ صرف کسی چیز کے چھوڑ دینے پر بھی لفظ حیا بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ حیا تخلقی بھی ہو سکتی ہے اور کسبی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو کسبی ہونے کی صورت میں جزو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی کسی کو سمجھائے تو وہ رک جائے اور بعد آ جائے، یہ بھی خوبی ہی ہے، لیکن یہ حیا نہیں۔ حیا یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اپنے آپ ہی روک لے ان چیزوں سے جن سے کوئی روکنا چاہے تو روکتا ہے، انسان اپنے آپ روک۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ تخلقی اور کسبی ہونے کی صورت میں ہی یہ جو شریعت کے مطابق ہے، اس میں کسب بھی ہے، علم بھی ہے، نیت بھی ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ویسے بھی عام حالات میں بھی دیکھیں تو اعمال وہی ہیں جو انسان کی کسبی اور تخلقی یا کبھی کبھی انسان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک شخص درہم دینے والا لاکھ درہم دینے والے سے بھی اجر زیادہ پا لیتا ہے۔ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک آدمی کے پاس 2 درہم ہے یا ایک ہے، وہ دیتا ہے، وہ تو دیتا ہے تو بڑے حوصلے کے ساتھ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے ہی کوئی نہیں میرے کو۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، ان میں سے لاکھ دے جاتا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ انت صدق و انت صحیح شحیح تعمل العیش و تخشى الفقر،
ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ کسبی ہونے کی صورت میں چونکہ انسان کو طاعات پر ابھارتی ہے یہ کیفیت اور فعل معصیت سے روکتی ہے، اس لیے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بعض اوقات حیا انسان کو حق بیان کرنے سے بھی روکتی ہے، یہ شرعی نہیں ہے، یہ ذوف ہے، اس کو حیا نہیں کہا جاتا، یہ ذوف ہے اور مہانہ ہے۔ حیا جو ہے نا یہ کسبی اور خوبی والی چیز ہے، اور لفظ حیا کی کیفیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی حیا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ حیی کریم ستیر یحب الحیا والستر، اللہ تعالیٰ بھی حیا والا ہے اور کریم ہے، ستیر ہے، اگرچہ اس کے سامنے عرش ہے، واضح ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، لیکن اس کے باوجود انسان کو باوقار رہنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے بالکل خلوت میں ہے، کہیں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی وہ بالباس ہو، ہاں جی، وہ یہ نہیں کہ بس کپڑے لا چھڑے تھے گنتی پوری کرنے لگ پئے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ یہاں کے خلاف ہے۔ اور ہاں جی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے نبی پہلے بھی میں نے حدیث سنائی کہ اللہ نے فرمایا جب ایک آدمی بار بار میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے گناہ کی، چاہے معافی ہی مانگنا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے یا ملائکتی استحییت من عبدی لیس لہ بین۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا کرم بھی و لطف خدا وندگار، گناہ بندہ کر دست او شرمسار، جنہیں گناہ کیا ان شرم صرف معافی مانگنے کی صورت میں چونکہ ندامت تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ شرمسار ہے۔ فرشتوں میں بھی حیا ایک خوبی ہے اور صفت ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا استحیی ممن یستحیی منہ الملائکہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ جیسے کمواری بچی با پردہ پردے میں با حیا ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ با حیا تھا، کان اشد حیاء من البکر فی خدرہا، اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ کوئی آدمی آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عدم موجودگی میں بتا دیتے کہ بندہ کو ایڈا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب وہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے دانت نکال کر ہنس کر بولتے ہیں جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی حیا کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ہاں جی وہی روایت معروف ہے بے ساخ العشیرہ۔ تو شیطان ہے جو ہمیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ یہ ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کی شاخ ہے۔ اسے الگ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حیا انسان کو دیگر امور کی طرف لے جاتی ہے، نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے پر جو ہے نا آمادہ کرتی ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بات اس کے متعلقہ ہو تو اللہ۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اگلا باب قائم فرماتے ہیں، آپ نے پڑھا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔
یعنی اب اس اجمال کی تفصیل جو پہلے بیان ہو گیا امام بخاری رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں، اور یہاں یہ بتاتے ہیں کہ کسی مسلمان کے اچھا مسلمان کامل مسلمان ہونے کے لیے صرف فعلی عبادات کا اہتمام کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا عبادات کئی قسم کی ہیں، کوئی قلبی ہیں، کوئی بدنی ہیں، بدنی جو ہے نا وہ کچھ میں سے، ویسے تو دل بھی بدن کا حصہ ہے، ہاں جی، تو کچھ قولی ہیں، کچھ فعلی ہیں، اور جو بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں فعلی اور ترکی دونوں قسم کی عبادات ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بدن کے ساتھ تو ہر ایک کا ہی تعلق ہے، لیکن بہرحال ان کی اہمیت کی وجہ سے دل کو الگ، زبان کے اثرات کو الگ، اور بدن کے معمولات کو اعمال جو ہیں نا یہ الگ صورت ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نا، ایک دفعہ کہا کہ میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک بات آپ نے کی، 5 باتیں کی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچیں۔ تو حرام سے بچنا، حرام جو ہے نا یہ بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ حرام کا عموماً جب ذکر ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اس کا تصور یہی ہوتا ہے کہ اس کا کھانے پینے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن حرام بہت سی چیزیں ہیں، ہم لوگ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے الا ماشاء اللہ، وہ حرام بولتے بھی ہیں، حرام سونگھتے بھی ہیں، حرام دیکھتے بھی ہیں، حرام سنتے بھی ہیں، اور ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں حرام۔ وہ تو نبی پاک نے آخر پہ مہر لگتی ہے ایک حرام، باقی بہت چیزیں حرام ہیں۔